بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں جب دنیا کورونا پینڈیمک سے جونج رہی تھی اور ساری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا تھا، ایسے وقت میں امریکی محکمہ دفاع یعنی پینٹاگون کی جانب سے یو ایف او کی چند ویڈیوز ریلیز کی گئیں، یہ بتانے کے لیے کہ ویڈیوز میں جو ریکارڈ کیا گیا وہ حقیقی یو ایف اوز تھے۔ یہ یو ایف او کیا ہیں؟ کیا یو ایف او تصوراتی اور خیالی قصے کہانیاں ہیں یا حقیقت میں وجود رکھتی ہیں؟ وہ کون سی مخلوق ہے جو ان یو ایف او یا اڑن تشتریوں میں سفر کر کے وقتاً فوقتاً ہماری دنیا میں آتے رہتے ہیں؟ پینٹاگون نے ان ویڈیوز کو کیوں ریلیز کیا؟ کیا تھا ان ویڈیوز کے اندر؟ ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو انہی سب چیزوں کے بارے میں بتائیں گے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اڑن تشتریاں، فلائنگ ساسرز۔ یوں تو اڑن تشتریوں کے بارے میں ہم بچپن سے ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کہانیوں کو بچے پریوں کی کہانیوں کی طرح پڑھتے ہیں۔ اڑن تشتریوں کو یو ایف او یا ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس یعنی نامعلوم اڑنے والی چیزیں کہا جاتا ہے۔ یہ کسی جدید معدن اور پلاسٹک کے مرکب سے تیار کی جاتی ہیں۔ یہ معدن انتہائی چمکدار ہوتا ہے جو دور سے دیکھنے میں تیز سفید روشنی کی مانند نظر آتا ہے۔ ایک ہی اڑن تشتری بیک وقت اپنا حجم چھوٹا اور اتنا بڑا کر سکتی ہے کہ اپنی آنکھوں پر شک ہونے لگے اور دیکھنے والے بے ہوش ہو جائیں۔ اس کے اندر سے عام طور پر نارنجی، نیلی اور سرخ رنگ کی روشنیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں نظروں سے غائب ہو جاتی ہے، اور جو رفتار اب تک ریکارڈ کی جا سکی ہے وہ 700 کلومیٹر فی سیکنڈ یعنی 25,20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ یہ وہ رفتار ہے جو ہم دنیا والوں کو معلوم ہے، اصل رفتار کا کسی کو علم نہیں۔ یہ فضا میں ایک ہی جگہ رہ سکتی ہیں، چیزوں اور افراد کو اپنی طرف دور سے ہی کھینچنے کی قوت رکھتی ہیں۔ اگر کوئی اس کے قریب جائے تو اس کے جسم میں شدید قسم کی خارش ہو جاتی ہے اور آنکھیں جلنے لگتی ہیں، اور جسم میں اس طرح جھٹکا لگتا ہے جیسے سخت کرنٹ لگ گیا ہو۔ جہاں تک اس کی ٹیکنالوجی کا تعلق ہے تو صرف ابھی اندازہ ہی ہے کہ اس کائنات میں موجودہ تمام توانائی کے ذرائع اڑن تشتری کی ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اڑن تشتریاں اب تک دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھی گئی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کو کبھی بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے یا کبھی چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ بعض نے تو ان کے وجود کا ہی انکار کر دیا ہے کہ ایسی کوئی چیز دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی۔ اڑن تشتریوں کے وجود کا انکار اب اس وجہ سے بھی ممکن نہیں رہا کہ ان کو دیکھے جانے کے واقعات بہت زیادہ ہیں، نیز بیک وقت دیکھنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان سب پر کسی وہم، تخیل یا جھوٹ سمجھ کر رد نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ چند سالوں میں لوگوں نے ان کی تصویریں اور ویڈیو بھی بنائی ہیں جو کہ منظر عام پر آ چکی ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کی 3 ویڈیوز امریکی محکمہ دفاع کی صدر دفتر یعنی پینٹاگون کی جانب سے 27 اپریل 2020 بروز پیر کو باقاعدہ طور پر ریلیز کی گئی ہیں، جو کہ امریکہ کے نیوی پائلٹس کی طرف سے ریکارڈ کی گئی تھیں۔ جو ویڈیوز اس کے اندر ریکارڈ کی گئی ہیں اس ویڈیوز نے لوگوں کو کئی سالوں تک تشویش میں مبتلا رکھا۔ ان میں سے ایک ویڈیو 2004 میں اور باقی 2 ویڈیوز جنوری 2015 میں ہونے والے یو ایف او کے واقعات کو بتاتی ہیں۔ ان ویڈیوز کی کئی سالوں تک جانچ کے بعد اب ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس DOD یعنی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ اب یو ایف اوز کے حقیقت میں موجود رہنے کے بارے میں کوئی شک اور کوئی تردد باقی نہیں رہنا چاہیے، یعنی وہ یو ایف اوز ایک دم ریئل تھے۔ سب سے پہلے آپ ان ویڈیوز کو دیکھیے۔ That's not LNS though, is it? It's not. That is LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Nickel 6-1 Tango, Logic, over. Oh, got it! اس ویڈیو میں ہونے والے واقعے کے عینی شاہد یعنی چشمدید گواہ ریٹائرڈ US نیوی پائلٹ ڈیوڈ فلیور ہیں، جن کا کہنا ہے وہ نومبر 14، 2004 کا دن تھا۔ آسمان صاف نیلا تھا
اور تیز ہوائیں بھی نہیں تھیں۔ اتنے میں ایک سفید رنگ کا آبجیکٹ انہیں نظر آتا ہے جس کے تعاقب میں 2 جہاز روانہ ہوتے ہیں۔ مزید وہ آگے کہتے ہیں کہ وہ جب 80,000 فٹ کی بلندی سے 20,000 فٹ کی بلندی پر اپنے جہاز کو نیچے لے آتے ہیں تو انہیں وہ یو ایف او نظر آ جاتا ہے جو سفید رنگ کا اور دکھنے میں تقریباً 40 فٹ لمبا ایک کیپسول کی مانند تھا جو سطح سمندر پر منڈلا رہا تھا۔ اس آبجیکٹ کی لمبائی تقریباً 40 فٹ تھی۔ اس آبجیکٹ میں کسی بھی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ آگے پیچھے دائیں بائیں حرکت کر رہا تھا۔ اس کے نہ تو پنکھ تھے اور نہ ہی کچھ اور۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ جنوب کی طرف بڑھا اور صرف 2 سیکنڈ میں غائب ہو گیا۔ وہ سپرسونک سپیڈ سے حرکت کر رہا تھا، لیکن اس کی یہ حرکتیں پلین کے تھرمل ڈیٹیکٹر یا انفراریڈ کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو گئیں۔ ڈیوڈ فلیور کا مزید آگے کہنا ہے کہ میں نے ایسی چیز اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ وہ اپنی ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی سے بنا تھا جو آج تک ہم انسانوں کے پاس نہیں ہیں۔ یقیناً ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا علم ہم انسانوں کو نہیں ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہم اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بنا کر لاتے رہیں۔